اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اس قرآن کو اس رمضان میں نازل فرمایا۔ رمضان کی فضیلت بھی اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں پہ یہ روزے فرض کیے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جس کو یہ رمضان مبارک مہینہ نصیب ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کچھ شرائط ہیں، شرعی عذر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو معاف فرمایا ہے۔ معافی سے مطلب وہ دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے گا۔ اس کا ذکر اسی آیت میں آ چکا، اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی رمضان میں اس کو رعایت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان کو بھی اللہ نے اجازت فرمائی ہے کہ وہ بھی رمضان کے روزے چھوڑ کے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں سے افضل رات قرار دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دن میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جب تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس پورے مہینے میں قرآن کا ختم کیا جاتا ہے۔ اسی جاگنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اس بندے کے آگے آگے چلتا رہے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے اس بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک پروگرام کی جو تنظیم اسلامی کی طرف سے ہر سال رمضان میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں تراویح ترجمے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جو حافظ آپ تراویح پڑھیں گے اس سے 20-25 منٹ پہلے قرآن سندھی یا اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی آیات حافظ آپ تراویح میں پڑھتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورے اس رمضان مبارک مہینے میں ہم قرآن کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں اپنی آسان زبان میں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس بندے کو پوری رات جگائے رکھا، یہ بندہ میری وجہ سے جاگتا رہا، اس نے مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، اس لیے میری سفارش قبول فرما۔ اس کے متعلق قرآن کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا اپنا کلام ہے اور اس کلام کو تھامنے والے اللہ والے کہلاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا میں لوگ تو چاہتے ہیں کہ سب سے بہتر کام کو اپنائیں، سب سے اچھا پروفیشن وہ اپنائیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے میں اس کو پروفیشن کہوں، کیونکہ پروفیشن میں پیسے کمائے جاتے ہیں، دین کو بیچ کر پیسے کمانا حرام ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی عطا فرمائی جس کے ذریعے سے وہ معجزے دکھایا کرتے تھے، وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہی لاٹھی بے اثر ہو گئی، اب وہی لاٹھی کوئی معجزہ باقی نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور بھی کئی سارے معجزے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد کوئی معجزہ باقی نہیں رہا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید معجزہ عطا فرمایا جو تا قیامت تک چلتا رہے گا، جس سے تمام مسلمان اور تمام انسان فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ یہی قرآن مجید ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، اس کی ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور جو اس میں ہے اس نے اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر خوبصورت ہوگی۔ اگر وہ دنیا میں تمہارے گھروں میں ہوتا، جب ماں باپ کا یہ درجہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے خود اس پر عمل کرنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی تمہارے عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بندے کا کیا مقام ہوگا جو اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا۔ یقیناً اللہ کا اپنا کلام ہے، اپنے نبی پہ اپنا کلام نازل فرمایا ہے، تو اپنی نبی کی خوبصورت آواز میں اپنا کلام اللہ تعالیٰ وہ توجہ سے سنا کرتے تھے۔ قرآن کا ایک یہ بھی مقام ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل ہوا اور تمام فرشتوں میں افضل فرشتہ قرار پائے، یعنی قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ امت محمدیہ کو قرآن کی امانت سپرد کی گئی، لہٰذا یہ امت خیر امت قرار پائی۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، لہٰذا یہ رات بھی تمام راتوں سے افضل قرار پائی۔ مطلب جو بھی اس قرآن سے جڑا اللہ نے اس کا مقام بلند فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج نصیب فرماتا ہے، اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اسے اس سے زیادہ عطا کروں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اپنا ذکر قرار فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر میں اتنا مصروف رہا کہ اس کو اتنا بھی ٹائم نہ ملا کہ وہ اللہ سے کچھ مانگ سکے، اللہ سے دعا کر سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اتنا کچھ عطا فرماؤں گا جتنا میں کسی مانگنے والے کو نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھتا تھا، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ قرآن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا،
ہم نے آپس میں مقابلے رکھ دیے ہیں کہ میں رمضان میں 5 ختم کروں گا، کوئی کہتا ہے میں 8، کوئی 10۔ ذرا سوچئے، جو شخص اتنی تیز رفتار کے ساتھ پڑھے گا تو وہ کیا سمجھ پائے گا؟ قرآن ہے ہی ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ وہ بندہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت جہاں ختم کرے گا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جنت الفردوس ہی ہوگی۔ یہ بھی بندے کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے بڑھا دیا۔ قرآن کے متعلق اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی کچھ کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سے محروم رہ گیا تو یقیناً وہ محروم رہ گیا۔ روزے کی عظمت اس حدیث سے بیان کی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات چھوڑتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، 10 نیکیاں 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اس بندے نے خاص میرے لیے رکھا، میرے کہنے پہ اس نے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنا کھانا پینا ترک کر دیا، لہٰذا میں نے اس کے لیے جو نیکیاں رکھی ہیں وہ کچھ لمیٹڈ نہیں ہیں، میں اس کو جتنا چاہوں عطا فرماؤں، بے شمار اس کو عطا فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ کرم فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمانے آتے تھے قرآن کا دورہ کرنے کے لیے۔ ہم بھی جو تراویح کرتے ہیں اس میں بھی یقیناً قرآن کا ہی دورہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے میں ہے، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی، وہ جب رات کو سوتے ہیں سوتے ہی ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے دن افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ ہم چاہے ساری رات کھائیں پئیں یا سو جائیں، سحری کے ٹائم اٹھیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا جب تک ہم سحری نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جب تم نے اذان سنی اور تمہارے ہاتھ میں جو بھی کھانے کا برتن ہے اس کو مکمل کر لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی رخصت اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو پورے سال کا روزہ بھی اس کو پورا نہیں کر پائے گا، چاہے وہ پورے سال روزے سے رہے۔ یعنی ایک بندے نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر چاہے پورے سال وہ روزہ رکھے، ساری عمر وہ روزہ رکھتا رہے، لیکن یہ ایک روزہ جو اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا ہے اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ پر ہمارے یہاں روزے کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، چھوٹی معمولی سی باتوں پہ ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے اللہ معاف فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے ایک خاص دروازہ فرمایا ہے جنت میں، جہاں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو پائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اسی دروازے سے داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ بچاؤ کا سامان ہے، ان قیامت والے دن روزہ بھی بندے کے آگے آگے چلتا رہے گا۔
اس کے لیے بچاؤ کا سامان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ وہ لاپرواہ رہا، وہ بے پرواہ رہا، اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ مجھ پر روزے فرض ہیں، مجھے روزے رکھنے چاہیے۔ عام دنوں کی طرح اس نے اس رمضان کے مہینے کو بھی ہنسی مذاق میں ٹال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور باطل کام نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی باقی تمام مہینوں میں ہم جھوٹے کام کرتے ہیں، حرام خوری والے کام کرتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ مقرر کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تمام نشانیاں منافق کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدے خلافی کرے گا، جب اس کو امانت دار بنایا جائے گا تو اس میں خیانت کرے گا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ تمام نشانیاں ہمیں موجود ہیں۔ یہ تمام کام عام مہینوں میں تو کرتے ہیں، ہمیں ان میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں تو یہ کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بچیں، برائی والے کام سے محفوظ رہیں۔ افسوس ہے اس بندے پہ جو روزے کی حالت میں بھی یہ کام نہیں چھوڑتا، یہ رشوت والے، حرام خوری والے کام، یہ منافقت والے کام نہیں چھوڑتا، تو اس بندے کو قیامت والے دن بولا جائے گا کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ یہی روزے اس کے منہ پہ ماریں گے کہ جا دفع ہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تو روزے کی حالت میں بھی بھوکا اور پیاسا رہے۔ یقیناً یہ حدیث تھوڑی سخت ہے، اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگیں اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن حق بیان لازمی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ افطار میں جلدی کیا کریں۔ بالفرض افطار کا ٹائم 7:02 ہے تو آپ کو افطار 7:02 پر ہی کرنی ہے، تاخیر کا کوئی حکم نہیں، آپ کو کوئی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، 10-15 منٹ تک کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان بھول کر کچھ کھا پی لے اور یاد آنے کے بعد اس کو چاہیے کہ یہ روزہ مکمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ پہلے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لیے آپ آئے، بالفرض وہ کوئی ایک رات تھی، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑ گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا اور اب یہ حکم ہو گیا کہ آپ آخری تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ بالفرض اگر وہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو انسان اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیکیاں کماتا، لیکن اب کیونکہ وہ ایک مخصوص رات ہے نہیں، یعنی ہمیں وہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی رات ہے، تو اب ہمیں یہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جب رات مل جائے گی تو اس میں ہمیں وہ نیکیاں بھی ملیں گی، لیکن ساتھ میں جو یہ 4 ہم نے راتیں ایکسٹرا عبادت کی ہے تو انشاءاللہ اس کا ایکسٹرا بونس کی طور پہ ہمیں وہ نیکیاں ملیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی ترجمہ ہے اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ ہمیں بھی یہی دعا لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے،
اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے، یعنی یہ لوگ باقی کے دنوں میں اپنے روزے کی گنتی پوری کریں گے۔ ان صورتوں کا بیان جس میں نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں نہانا بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں عطر کی خوشبو یا پرفیوم سونگھنا بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی بھی ڈالی جا سکتی ہے، آئی ڈراپ سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر خود بخود الٹی آ جائے، اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون آنے لگ جائے، یعنی خود بخود خون آ جائے، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر حلق میں دھواں چلا جائے یا مکھی چلی جائے یا مٹی چلی جائے، اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل بھی لگانا بالکل جائز ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی اور کاجل بھی لگانا بالکل جائز ہے۔ اب وہ کام جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، گالم گلوچ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہے، قضا مطلب روزہ دوبارہ رکھا جائے گا۔ کسی تندرست انسان نے روزہ رکھا اور پھر روزے کی حالت میں وہ بیمار ہو گیا اور کسی تجربے کار مسلمان ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے روزہ اس وجہ سے توڑا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی کے دنوں میں وہ روزہ قضا کر کے رکھے گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو یا غسل میں کلی کرتے وقت بلا اختیار حلق میں پانی چلا جائے اور اس آدمی کو روزہ یاد بھی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر استھما اور دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں، جس میں دوائی ہوتی ہے یعنی برونکو ڈائلیٹر، جس کی وجہ سے وہ دوائی حلق میں چلی جاتی ہے، اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور اس نے افطار کر لیا، جبکہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے، اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی اس کو بعد میں قضا دینی ہوگی، یعنی روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی مسافر حالت سفر میں روزہ رکھ لے، پھر سفر کی مشقت و تکلیف کی وجہ سے کچھ کھا پی لے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے مسافر کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک رعایت ہے، اور اللہ کی رعایت سے اگر کوئی فائدہ نہ حاصل کرے تو یہ بھی ایک طرح کی کفران نعمت ہے۔ اب وہ صورتیں جس میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ مسلسل 60 دن یعنی 2 مہینے روزے رکھے گا۔ اگر بالفرض اس نے 40 روزے رکھے اور بیچ میں ایک وقفہ ہو گیا، 1 یا 2 روزے اس نے چھوڑ دیے، تو ابھی یہ 60 روزے دوبارہ شروع کرے گا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے نہیں رکھ پائے گا، اس کی اتنی صحت ہی نہیں ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر روزے دار نے کچھ کھا پی لیا، اس کے لیے بھی اس کو باقی دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر سگریٹ پی لیا یا حقہ پی لیا، اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ وآخر میں فطرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو اور نامناسب باتوں کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا، اس کا یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے وہ تمام چھوٹی چھوٹی خطائیں،
چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس بابرکت مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔